بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ایسی جگہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جہاں پر اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں بہت زیادہ پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہ کون سی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور قرآن کی روشنی میں اپنی بیویوں سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک دفعہ ایک آدمی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے، یہ مجھ سے محبت بالکل بھی نہیں کرتی اور میری کوئی بھی بات نہیں مانتی، اور میں جس چیز کے لیے اس کو حکم کر دوں یہ میرے حکم عدولی کرتی ہے۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بات پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی تمہاری عزت کرے اور ہمیشہ تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر آپ نے کبھی ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا تو آپ باقی ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ یہ وہ 3 جگہ ہیں جہاں پر تمہاری بیوی کو تمہارے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، وہ 3 جگہ کون سی ہیں جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اس بات پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، نمبر 1، بیماری کی حالت میں ایک عورت کو اپنے شوہر کی بہت زیادہ محبت اور خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیماری کی حالت میں اگر کسی مرد نے اپنی عورت کا خیال نہیں رکھا، اس کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو وہ پیار اور عزت نہیں دے پاتی جو وہ دینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے سخت اور مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ بیماری کی حالت میں ایک عورت کو بہت زیادہ پیار، محبت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھے، اس کو کسی بھی قسم کا ذہنی اور جسمانی تکلیف نہ دے جس سے وہ ناخوش ہو۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے بہت محبت کرے تو ہمیشہ اپنی بیوی کو اس کے سخت وقت میں، خاص طور پر بیماری کے وقت میں اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، غیر مرد کے ساتھ کسی بھی مرد کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے پاس ہو۔ اگر کسی مرد کی بیوی کسی غیر مرد کے پاس ہو تب اس مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو غیر مرد سے بچائے اور اس کو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے اسی لیے پڑا ہوتا ہے کہ وہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کروائیں۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے پردے کا حکم دے تاکہ وہ خود کو ایسے نامحرم سے بچائیں۔ اگر غلطی سے بھی اس کی بیوی ایک نامحرم کے پاس بیٹھی ہو تو بیوی کو اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم دینا چاہیے۔ نمبر 3، عزت بڑھانے میں دیر نہ کریں۔ ایک بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر سے عزت، محبت اور پیار ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں عورت کو اس کے شوہر سے ملتی رہیں تو وہ بہت خوش رہتی ہے۔ بعض مردوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں اور گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عزت نفس کم ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا ایک کمزور مرد کی نشانی ہے، جس سے ان کے بیچ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کوئی مرد اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا، اس گھر کے دوسرے فرد بھی نہ اس مرد کی عزت کرتے ہیں نہ اس کی بیوی کی۔ اسی لیے اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے بے پناہ محبت کرے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں پر عمل کرے تاکہ ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ جس طرح کے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو ہر قسم کی پریشانی، دکھ اور مصیبت
मुसीबत से बचाएं, उसका साथ दें, लोगों के सामने उसको जलील ना करें, किसी भी हालत में उसका साथ ना छोड़ें, बल्कि उसका साथ मजबूती से पकड़ें, उनको हर किस्म की बुराइयों से बचाएं, उनको हमेशा नेक काम करने की तलकीन करें, उनको पर्दे का हुक्म दें, उसको हमेशा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं, ताकि उसकी बीवी के दिल में किसी और मर्द का जज्बा पैदा ना हो सके। ये बहुत छोटी और मामूली बातें हैं जिन पर हर कोई आसानी से अमल कर सकता है। जिस तरह मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवियों का ख्याल रखें, इसी तरह उनकी बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने मर्दों की इज्जतों की हिफाजत करें, लोगों के सामने बिला वजह उनकी बुराइयां ना करें। अगर वो किसी माली बहरान का शिकार हैं तो उनको ज़्यादा तंग ना करें, बीमारी की हालत में उनका साथ दिया जाए और उनको मोहब्बत देने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जाता। किसी भी रिश्ते को मजबूत और ताहयात बनाने के लिए दोनों साथियों को आपस में मिलकर उस रिश्ते को निभाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।